الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، دراصل ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا اصل سبب ہم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے مسلمانوں، زیادہ غم کھانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے جبکہ تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان جب تک اللہ کے دین سے جڑا رہا، اللہ کے پاک کلام قرآن سے جڑا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے چلا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اور جب مسلمانوں نے اللہ کے پاک کلام کو چھوڑ دیا، قرآن اور دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمام مسائل اور تمام پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور مسلمان حالات سے دوچار ہیں۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، بڑا المیہ اور بڑی فکر کی بات آج ہم سب کی یہی ہے کہ ہم نے کہاں تک دین کو اختیار کیا ہے، ہم نے کہاں تک قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کی اور لایا ہے۔ وقتی اور روایتی کاموں سے انقلاب نہیں آتا ہے۔ وقتی طور پر کام کر لیا، روایتی طور پر، رسمی طور پر کوئی کام کر لیا، رسمی طور پر نمازی بن گیا، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، سنت رسول کی محبت نہیں ہے۔ رسمی نمازی بننے سے خاندانوں میں دینداریاں نہیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی مسلمان بننے کی دعوت دی ہے، رسمی مسلمان بننے کی دعوت نہیں دی۔ رسمیت سے بچایا ہے اور اصلیت کی طرف اور حقیقت کی طرف امت کو لانے کی کوشش کی ہے۔ دین کو سیکھنے کی فکر، اپنی اولاد کو دین سکھانے کی فکر،
اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کی فکر، اپنی اولاد کو دین کا علم اور دینی تعلیمات بتلانے کی فکر کہاں تک ہمارے اندر موجود ہے؟ حضرت مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے رائٹر ہیں، علماء کرام کے درمیان بہت مشہور عالم دین ہیں، مؤرخ ہیں، اور انہوں نے بلاد عرب و عجم کا سفر کیا اور الگ الگ اسلامی ممالک کی تاریخ لکھی، اسلام کی تاریخ لکھی، اسلامی ممالک کی تاریخ لکھی، مسلمانوں کی تاریخ لکھی، اور مسلمانوں کے کارنامے، مسلمانوں کی زندگیاں اور مسلمانوں کا شاندار ماضی، کیسے کیسے مسلمان پہلے زمانے میں تھے، کیسے مسلمانوں نے بڑے کارنامے دنیا کے اندر کی ہیں، الگ الگ موضوعات پر مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قلم اٹھایا ہے۔ مولانا قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خیر القرون کی درسگاہیں، حضرت نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے اندر قرآن کے سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا، قرآن کے سکھانے کا کیسا جذبہ تھا، اپنی اولاد اور اپنی بچوں کو دین سکھانے کا کیسا جذبہ تھا۔ لکھتے ہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مزاج اور رواج تھا کہ بچہ 10 سال کا پورا ہو جاتا تھا تو 10 سال کے اندر اندر بچہ اتنا تیار ہو جاتا تھا کہ وہ خود نماز پڑھ سکے۔ صحابہ کے زمانے کا 10 سال کا بچہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ نماز بھی پڑھ لیتا تھا، سورتیں بھی پڑھ لیتا تھا، ثنا بھی پڑھ لیتا تھا، دعائے قنوت بھی پڑھ لیتا تھا، التحیات اور تشہد بھی پڑھ لیتا تھا۔ پوری نماز مکمل پڑھنے کی صلاحیت اور استعداد، اور پوری نماز سنتوں کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ صحابہ کے زمانے میں 10 سال کا بچہ جان لیتا تھا۔ یہ حالت تھی، یہ مزاج تھا، یہ دینداری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ صحابہ کے زمانے میں بچہ 10 سال کا پورا ہوا بھی نہیں کہ وہ نمازی بن گیا، قرآن پڑھنے والا بن گیا، سورت تجوید کے ساتھ کم از کم نماز کی جو صورتیں ہیں، نماز کو مکمل کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ تو پورا کر لیا۔ 10 سال کا بچہ۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا امت سے، مسلمانوں سے، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے بچوں کو نماز کی دعوت دو، 10 سال کا ہو جائے نماز کے نہ پڑھنے پر مارو، اسکول کے نہ جانے پر مارا جاتا ہے، کالج کے نہ جانے پر مارا جاتا ہے، اور دکان اور تجارت پر نہ جانے پر مارا جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن اور دین اور نماز کے نہ پڑھنے پر کیوں نہیں مارتے؟ اپنی اولاد کو مسجدوں میں کیوں لے کر نہیں آتے؟ بڑا المیہ مسلمانوں کا یہی ہے، ہمارا بچہ اسکول تو چلا گیا، ہمارا بچہ کسی ڈانس پروگرام کے اندر تو چلا گیا، ہماری اولادیں اور ہمارے بچے دیگر فنکشنز اور محفلوں کے اندر تو چلے گئے، لیکن مسجدوں میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور مسجدوں کا مسئلہ بھی بڑا عجیب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اگر کوئی بچے آ بھی جاتے ہیں، ہمارے مسلمان بڑے حضرات آنے والے ان بچوں کو مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں، مسجدوں میں رہنے نہیں دیتے، مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتے، تھوڑا سا آواز زیادہ ہو گیا، تھوڑی سی آوازیں اور شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے حضرات کون سے مسجد کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا بڑے حضرات مسجدوں کا صحیح طریقے سے مسجدوں کے آداب کی رعایت کر رہے ہیں؟ کیا مسجدوں کے اندر آوازیں کرنے سے بڑے حضرات اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں؟
مسجدوں کے حقوق کی بڑے حضرات صحیح طریقے سے اس کی حفاظت اور اس کا تحفظ کر رہے ہیں، چرچوں کو جا کر دیکھیے، چرچوں کے اندر وہاں کے پادریوں کو، وہاں پر رہنے والے عملے اور کارکنان اور کام کرنے والوں کو باقاعدہ ذمہ داری دے کر بٹھایا گیا کہ جو بھی بچہ، بچی، بوڑھا، بڑا، چھوٹا، عورت، کوئی بھی آ جائے ان کو ویلکم کرو اور ان کو اپنے اندر، ہمارے چرچ کے اندر لا کے بٹھا کے ان کو ہماری دعوت دو۔ میرے عزیزو، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی امت کو اور اپنی نسل کو تیار کرنا ہے دین پر، تو ہمارے اندر مزاج یہ بنا ہوا ہو، آنے والوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مسجد میں لانے کی فکر کرے۔ صحابہ کے زمانے کا ایک بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اور قرآن بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ آج ہماری اولاد کیوں ایسی نہیں ہے؟ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اولاد کی ہم تربیت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آج ہمارے بچے مسجدوں کے اندر نہیں آئیں گے اور ہماری نسل اور ہماری آنے والی پیڑھیاں در پیڑھیاں مسجدوں کی طرف رخ نہیں کریں گی تو یاد رکھیے ہماری اولاد کسی کلب کے حوالے ہو جائے گی، ہماری اولاد کسی غیر اسلامی فنکشنوں کے حوالے ہو جائے گی۔ وہاں ان کو ویلکم کیا جائے گا، وہاں چلی جائے گی، گانے گائے گی، ڈانس کرے گی، ناچ گانوں میں اپنا نام پیش کرے گی۔ یہ حالت ہے آج ہمارے مسلمان بچوں کا۔ ایک بچے کو 3 دن کی تشکیل کے لیے گئے تھے، اس کو دعوت دی کہ آؤ دین سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے 3 دن اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا بچہ یہ کہہ رہا ہے نہیں، مجھے آنے والے دن میں کالج کا ایک پروگرام ہے، ڈانس کا پروگرام ہے، اور عجیب اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا بچہ یہ کہتا ہے پروگرام تو ہے لیکن ڈانس کرنے والوں میں لیڈر اور ہیڈ میں ہی۔ یہ حالت ہے ہمارے بچوں کی۔ گلوبلائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں مسلمان۔ گلوبلائزیشن کیا ہے پتہ ہے؟ گلوبلائزیشن کہتے ہیں دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر مغربی کلچر کو پروموٹ کر کے اس کو لا کر کے مسلط کرنا، اسلام اور مسلمانوں کے تہذیب، ثقافت اور ان کے کلچر کو ختم کر کے مسلمانوں کو ویسٹرن کلچر میں تبدیل کر کے ان کو مرتد بنا دینا، ان کو ایتھسٹ بنا دینا، ان کا تعلق قرآن سے نکال دینا، دین سے ہٹا دینا، اسلام سے ہٹا دینا۔ ایک زمانے میں تو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی غیروں نے تو گلوبلائزیشن کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن ان مسلمان بچوں کو دیکھ کر دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں نے کون سا مقابلہ کیا ہے گلوبلائزیشن کا؟ کلچر غیروں کا لے لیے، زبان غیروں کا لے لیے، طریقہ زندگی کا غیروں کا لے لیے، دنیا کی تعلیم ڈگریوں پہ ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سال کا بچہ نمازی بن رہا ہے اور آج ہم 50 سال کے ہو گئے لیکن نمازی نہیں بنے۔ نبی کے زمانے کا 10 سال کا بچہ نمازی ہے اور ہمارے زمانے کا مسلمان 50 سال کا بن گیا لیکن نمازی نہیں بنا، 60 سال کا بن گیا لیکن نماز کے اندر پڑھی جانے والی سورتیں تک نہیں آتی۔ کتنی غفلت کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، فکر کرو، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، خود کو دیندار بناؤ۔ قرآن تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہے، اللہ تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ اے نبی جی، خود نماز کے پابند بنو، اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دو اور خود تم اس پر نماز پر جمے رہو۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ہم تم کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، پیسے کی بات نہیں کر رہے ہیں، پیسہ تو ہم تم کو دینے والے ہیں۔
کیا فکر کی ہم نے اپنی اولاد کی، اپنی اولاد کو قرآن سکھانے کی، اپنے اولاد کو دین سکھانے کی، اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیمات اور دنیاوی بہت سارے ڈگریاں تو ہم نے دے دی، کیا مسلمان کے بچے کو قرآن کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن سے ہی اگر ہمارا تعلق نہ رہا تو ہم کیسے مسلمان بن کر جئیں گے؟ کیسے مسلمان بن کر جئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام اپنی اولاد کو بچپن سے ہی تعلیم و تربیت کی فکر کرتے تھے۔ بچہ پیدا ہوا، اسلام کیا کہتا ہے؟ پیدا ہونے پر اپنے پیدا ہوئے بچے کے ایک کان کے اندر اذان دو۔ ہاسپٹل کے اندر اور کلینکس جہاں پر بھی بچوں کی پیدائش اور بچوں کی جو ڈلیوریاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا گیا بچہ پیدا ہونے پر بچے کے داہنے کان میں اذان دو اور بائیں کان کے اندر اقامت دو۔ کیوں؟ ہمارا بچہ مسلمان بنے، ہمارا بچہ یہودی نہیں، ہمارا بچہ نصرانی نہیں، ہمارا بچہ مجوسی نہیں۔ والدین تباہ و برباد کرتے ہیں اپنی اولاد کو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر اور نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو خراب کرتے ہیں، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے کہا جائے تو ماں باپ اس کو ماڈرن بناتے ہیں، ماں باپ اس کو ویسٹرن کلچر کا فالوور بناتے ہیں، ماں باپ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو دین اور ایمان پر لا کے کھڑا کرے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 سال کی عمر ہو نماز نہ پڑھے تو بچوں کو مارو۔ کبھی اٹھائی ہم نے ہاتھ اپنے بچوں پر نماز کے نہ پڑھنے پر؟ لاڑ، پیار، محبت، حد سے زیادہ محبت یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے خاطر ایک جملہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ لا ترفع عنہم عصاک ادبا، اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو اخلاق سکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو دین اور اخلاق والا بنانے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچوں پر سے لاٹھی کو مت ہٹانا، ڈرانا، ان کے دلوں کے اندر ڈر بٹھانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے آج اپنی اولاد کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، باپ کا ڈر آپ نے نہیں بٹھایا، یاد رکھیے بڑھاپے کی حالت میں تم پچھتانے اور افسوس کرنے کے سوا آپ کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ماں باپ بوڑھے حضرات پریشان ہیں، اولاد ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار نہیں، اولاد ماں باپ کی فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غلطی بچوں کی نہیں ہے، ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی آیت پڑھ کے تو نہیں دکھایا۔ کیا ہم کو گلف کنٹریز والے بتائیں گے کہ ماں باپ کی خدمت کیسی کرنی ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، قرآن ہمیں بتائے گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا قرآن نے بتایا ہے۔ سائنس یہ بتائے گی کہ بھائی پانی سے کیا ہوتا ہے، مٹی سے کیا ہوتا ہے، لیکن سائنس یہ تھوڑی بتائے گی کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ کیا سبجیکٹ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کالجوں کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں سے، ان لیکچرر اور پروفیسر سے، کہ کیا آپ اپنے سبجیکٹس کے اندر ہیومینٹی اور اپنے ماں باپ کی، ان کی فکر، ان کے ساتھ تعلق اور ان کی خدمت کرنا، ان کو بڑا سمجھنا، ان کو مرتبہ دینا، اخلاق کی تعلیم کیا آج کالجوں کے اندر دی جا رہی ہے؟ چیزوں کا ادب، تعلیم کی چیزوں کا ادب
اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ وہ ساری تعلیمات جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے کہ آج کالجوں کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک پیسہ کیسے کمانا، پیسہ کیسے کمانا، پیسہ کیسے کمانا، پیسہ 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 کہہ کر ہمارے اولاد کے ذہنوں کے اندر مال کو گھسا دیا گیا۔ اولاد اور ماں باپ کی کوئی فکر نہیں رہی۔ مرتد ہو جائیں گے، مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، اسلام سے دور ہو رہی ہیں۔ اسلام سے کہاں، پہلے سے مسلمان کا ہے۔ جو آج ہماری عورتیں، عورت بچیاں اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مسلمان کا تھی پہلے وہ۔ تم نے تو بچپن سے ہی اپنے بچوں کو غیروں کے ماحول میں پلوایا، غیروں کے اسکولوں کے اندر پڑھایا۔ کبھی آپ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھ کر کے نہیں سنایا، بیٹی دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر غیر کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ الفاظ اپنے بچوں کو بتایا؟ سرکاری ڈاٹا، سرکاری رجسٹرڈ جو بھی آج تک کیسز آئے ہیں میرج کے، نکاح کے، شادیوں کے، علماء اکرام فرماتے ہیں روزانہ 60 یا 70 لڑکیاں روزانہ ہمارے اس ملک کے اندر روزانہ 60 یا 70 لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں۔ روزانہ 60-70 لڑکیاں، اور دیکھنے میں آ رہا ہے۔ معلومات کے لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ فلاں ایک بچی ہے عائشہ نام کی عورت کی، عائشہ نامی ایک لڑکی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، لیکن بعد میں بہت زمانے کے بعد پتا چلا کہ وہ کسی غیر کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ کیا کدھر جا رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ یاد رکھیے، اگر گلوبلائزیشن کا شکار ہو گئے اور مسلمانوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، خود نہ نمازی بنے نہ اپنی اولاد کو نمازی بنایا، خود نہ ایمان والے بنے اور اپنی اولاد کو ایمان والا نہیں بنایا، یاد رکھیے جو بھی اسلام کے خلاف پلاننگیں بنا رہے ہیں تم کو غلام بنا کر رکھیں گے، تم کو غلام بنا کر رکھیں گے، مال میں بھی، ایجوکیشن میں بھی، تعلیم میں بھی، زبان میں بھی، کلچر میں بھی، تہذیب میں بھی، ثقافت میں بھی، ہر چیز کے اندر مسلمان نام ختم ہو جائے گا، اور تمام مسلمانوں کو اپنے کلچر کے اندر تبدیل کر کے تم سب کو غلام بنا دیں گے۔ ہم آقا ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری زبان ورلڈ لیول پر، عالمی سطح پر بہترین زبان عربی ہے، پرانی زبان عربی ہے، اور بہت ہی تاریخیں وابستہ ہیں عربی زبان سے، اور ہم لوگ عربی زبان کو جانتے ہی نہیں، عربی زبان پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اپنی اولاد کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ مقصد صرف پیسہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا کر رکھے ہیں کہ بھائی پڑھانے سے پیسہ ملتا کیا؟ یہی تو سوال رہتا ہر جگہ پہ، پڑھانے سے پیسہ ملتا کیا؟ ہر پڑھائی کا مقصد پیسہ نہیں ہے، ہر ایجوکیشن کا مقصد منی نہیں ہے، ہر تعلیم کا مقصد پیسہ جمع کرنا اور پیسہ بٹورنا نہیں ہے۔ ماں باپ کے اخلاق آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، کیا اس سے آپ کو پیسہ ملے گا؟ اپنے بچوں کو آپ فلاں بہت ساری چیزیں، رشتہ داریاں بتا رہے ہیں، اور دیگر اخلاق کے اور آپسی رشتہ داری کے اور دیگر ہیومینٹی کے بہت سارے نالج آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، کیا اس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے؟ پیسہ تو آپ کو باہر کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، یا الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو سکھایا جائے گا، فلاں انجینئر بن، فلاں ڈاکٹر بن، فلاں بن، یہ کرنے سے اتنا پیسہ آئے گا، وہ کرنے سے، وہاں تو سکھایا جائے گا، لیکن کیا ایک مسلمان کا، ایک انسان کا سیکھے جانے والے چیزوں میں کیا صرف وہی چیزیں ہیں کہ جس سے آدمی کو پیسہ ملتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جو بھی چیز سیکھو پیسہ ملتا، پیسہ مقصد نہیں ہے، پیسہ ضرورت ہے۔ انسان مسلمان بن کر اخلاق کے ساتھ جیے، یہ اصل ہے۔
اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن سکھاؤ۔ آج الحمدللہ مدارس بنات کے نام پر، مدارس نسوان کے نام پر، ایک زمانہ تھا کہ بچوں کے مدارس ہوا کرتے تھے، علماء اکرام اور مفکرین اور امت کی فکر کرنے والے لوگوں کی فکروں کی برکت سے آج لڑکیوں کے بھی مدرسے قائم ہو گئے الحمدللہ۔ لیکن کافی نہیں ہے، گھر گھر مکتب بننا ہے، گھر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ہونی ہے، گھر گھر کے اندر قرآن زندہ ہونا ہے۔ جب تک ہمارا گھر قرآن کی محفل اور قرآن کی مجلس کا مرکز نہیں بنے گا تب تک یہ مسائل حل ہونے والے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کے لیے قرآن کی تعلیم اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ ایک انسان کے جینے کے لیے ہوا اور پانی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمان بن کر جینے اور باقی رہنے کے لیے قرآن کی تعلیم ضروری ہے۔ چھٹکارا نہیں ہے، مسلمان رہنا ہے تو قرآن سیکھنا پڑے گا، قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو مفت میں جنت دیں گے، مرنے کے بعد آپ مفت میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جنت ملنی ہے، قرآن سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ آنا پڑے گا۔ اللہ کو خوش کر کے ہمیشہ ہمیش کی راحت کی جگہ جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے نہروں میں اور جنت کی حوروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے تو دنیا کے اندر قربانی دینی پڑے گی۔ صبح کا وقت مکتب کے لیے نکالیے، صبح کا وقت قرآن کے لیے نکالیے، شام کا وقت قرآن کے لیے نکالیے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے، صبح گیا 8 بجے بچہ اسکول کو پڑھنے کے لیے، شام 4 بجے 5 بجے آیا، کھایا پیا اور پھر ٹیوشن کے حوالے ہو گیا۔ ٹیوشن بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور بہت ٹیکنک سے بتایا جاتا۔ ٹیکنک، آج ٹیکنک ہے، ہر ایک کے پاس ٹیکنک ہے۔ کالج کی اسکول کی ٹیچر کہنے لگتی، ماں باپ پیرنٹ سے بولتی، کیا بولتی؟ تمہارا بچہ اگر اچھا نہیں پڑھتا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ٹیوشن بھیجو، اچھا پڑھے گا۔ 15,000 20,000 30,000 40,000 دے کر صبح سے لے کر 4 بجے تک کس کام کے لیے ہم نے دیا تھا اپنے بچوں کو؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا وہ تعلیم کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ بچوں کو دنیاوی تعلیم اور ایجوکیشن کے لیے کافی نہیں ہے؟ مسلمان اپنا پورا کا پورا وقت دنیا کی تعلیم کے لیے صبح سے لے کر شام تک دے گا تو اپنے بچوں کو قرآن کب سکھائے گا؟ کب سکھائے گا قرآن؟ بچہ بڑا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، 25 سال کا ہوگا، اور 25 سال آنے کے بعد شروع جاب، نوکری، جاب۔ وہ دیکھتے تلاش کرتے 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 30 سال لگ جائیں گے۔ 30 سال لگ گئے، جاب مل گیا الحمدللہ، اب چلو باری آئی شادی کی، شادی کر دیے، شادی ہو گئی بہت زبردست طریقے سے، دھوم دھام طریقے سے، پتہ نہیں اس میں کتنے لاکھوں کا قرض آدمی نے کر لیا۔ اب قرضوں کو پھیڑنا، قرضے اتنے ہو گئے، باپ پر 10 لاکھ کا قرضہ ہے، 15 لاکھ کا قرضہ ہے، 5 لاکھ کا قرضہ ہے، یا قرضہ نہیں ہے چلو خالی ہی ہیں، لیکن اب بچے پیدا ہوں گے، بیوی کو پالنا، بچوں کو پالنا، اور محنت کرو اور کماؤ، 50,000 کماتا تھا 1 لاکھ کماؤ، پوری زندگی پڑھائی، کمائی دھمائی اور اولاد اور بچوں کے اندر گزر گئی، لیکن قرآن کی ایک آیت تک نہیں سیکھ سکا۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی آج۔ میرے عزیزو، ایسے ہی چلیں گے، ہمارے آنکھوں پر پٹی لگا کر، ہمارے آنکھوں کو دھندلا کر کے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا کے حرص دکھا کر مسلمانوں کے دین اور ایمان کو برباد کر دیا جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں آپ کے سامنے بتاؤں، کیا زبردست بات اللہ کے نبی نے بتلائی۔ اول صلاح هذه الامه بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والامل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ امت اگر اچھی بن رہی ہے، اچھی بنے گی، اور اس امت کی اصلاح ہوگی، امت کامیاب ہوگی، تو 2 چیزوں کے ذریعے سے۔ ایک، یقین اللہ پر، یقین ہو اللہ پر۔ آج ہمارا یقین نہیں، یاد رکھیے، ہمارا قرآن پر یقین نہیں ہے، وقتی طور پر مسجد میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہمارا یقین اللہ پر اور اللہ کی ایک ایک آیت پر ہمارا یقین بہت کم مسلمانوں کو ہے،
بہت کم مسلمانوں کو ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا یقین ہو، چاہے اس کا تعلق عبادت سے، چاہے اس کا تعلق معاملات سے، چاہے اس کا تعلق معاشرت سے۔ بزنس کی آیت پر یقین ہو، نکاح کی آیت پر یقین ہو، طلاق کی آیت پر یقین ہو، میراث کی آیت پر یقین ہو، وصیت کی آیت پر یقین ہو، والدین کی خدمت کی آیت پر یقین ہو، مرنے کے بعد باپ کے مال کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے ایسی آیتوں پر یقین ہو رہا ہے۔ یقین ہوگا عمل ہوگا، یقین نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا، یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کی اصلاح دو چیزوں سے ہوگی، ایک تو یقین اللہ اور اللہ کی کتاب پر، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا والزہد، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے زیادہ لگاؤ نہ ہو، دنیا سے زیادہ محبت نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دکان چھوڑ کر مسجد میں بیٹھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہم دین کا ذریعہ بنانا۔ صحابہ تاجر تھے، یاد رکھیے، ہزاروں مرتبہ بتایا جاتا ہے صحابہ تاجر تھے، لیکن کیا انہوں نے کبھی اپنا دین اور ایمان کا سودا کیا؟ کیا انہوں نے اللہ کے دین اور ایمان کو چھوڑا؟ بلکہ صحابہ اکرام تو دنیا کے ذریعے سے اللہ کے دین کو اور بڑھایا، اپنے مالوں کے ذریعے دین کو، اللہ کے دین کو اور پھیلایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابی ہیں، حضرت عثمان غنی، غنی کہتے ہیں مالدار کو، مالدار صحابی ہیں، نبی کے داماد ہیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے اپنے مالوں کے ذریعے اللہ کے دین اور اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت بڑی خدمات کی ہیں۔ آج دنیا کی محبت نے ایمان کو اور دین کو بازو میں کر دیا۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہ اہل باطل کی کوشش ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کو ہٹاؤ، ایمان کو ہٹاؤ، قرآن کو ہٹاؤ، کس کی حرص پیدا کرو؟ مال کی۔ ہوشیاری ہے۔ نبی کے زمانے میں کیا کیا گیا؟ اللہ کے نبی کے سامنے کیا پیش کیا گیا؟ نبی سے کہا نبی جی آپ یہ جو ایمان کی اور کلمے کی جو آپ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ سے ہوگا، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا بنا لیں گے؟ بادشاہ بنا لیں گے۔ پورے ملک عرب کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں رہے گی، پورے ملک عرب کی سلطنت عرب کی بادشاہت، قیادت اور سیادت آپ کے ہاتھ میں دیں گے، آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیجیے۔ دیکھا، بادشاہت کی حرص پیدا کر کے نبی کے دل کے اندر سے ایمان اور دین کو ختم کرنے کی کوشش۔ پھر آگے بڑھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا غیروں نے کہ اے نبی جی آپ کہیے عرب کے خاندان کی بہترین اونچے خاندان کی خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ بتائیے، عورت کے ذریعے سے کوشش، بادشاہت اور مال کے ذریعے سے کوشش، اور الگ الگ طریقوں کے ذریعے اللہ کے نبی کے دین اور ایمان کو ختم کرنے کی 1400 سال پہلے کوشش کی گئی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا لو وزعت الشمس فی یمینی والقمر علی یساری ما ترکت هذا الامر حتی القی اللہ۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے اور ہر ایک کو یہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند اور پوری دنیا کی حکومت میرے حوالے کر دی جائے، لیکن میں اپنی تہذیب، اپنا دین اور ایمان اور اس کی دعوت میں اپنے مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ میری موت نہ لے لے۔ تبھی جا کر یہ دین پہنچا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کی شادی مالداروں کے پاس نہیں کی، غریب کے پاس کی، لیکن دیندار تھا۔ تو میرے عزیزو بھائیو بزرگوں، آج ہم دھوکے میں ہیں، مال کے دھوکے میں پڑ رہے ہیں۔ اگر میں اس کی لسٹ بیان کرنا شروع کروں کہ مال کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے مسلمان نے اپنا دین کتنا خراب کیا، 1 گھنٹہ بیان ہوگا۔ مال کے پیچھے پڑ کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
لاکھوں حدیثوں کو اٹھا کر پھینک دیا کہ میں اس حدیثوں پر، اس دین پر میں عمل نہیں کروں گا، مجھے ماہانہ 1,00,000 روپے سیلری چاہیے۔ یہ ہے ہماری حالت مسلمانوں کی۔ قرآن اور دین پر چلنا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ طلاق کے خلاف قانون، یونیفارم سول کوڈ کوئی غیر نہیں لائے گا، ہم لائیں گے۔ ہم طلاق کے خلاف قانون بنائیں گے، ہم اسلامی شریعت کے خلاف ہم قانون بنائیں گے، کیونکہ ہم خود راضی نہیں ہیں نا، ہم خود دین کے خلاف چل رہے ہیں، ہم خود دین اسلام کے خلاف اپنی زندگی بنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، جاگنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، جب مسلمان کہہ رہے ہیں تو قرآن کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ جیسے میں نے بتایا، صحابہ اکرام کے زمانے میں 10 سال کا بچہ نمازی ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں 10 سال کا بچہ اپنی نماز سورتوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، التحیات کے ساتھ، درود کے ساتھ، دعائے قنوت کے ساتھ صحابہ اپنے بچوں کو 10 سال کے اندر پورا کر دیتے تھے۔ آج 50 سال بھی ہو جا رہے ہیں، 60 سال ہو رہے ہیں، لیکن نماز پوری نہیں ہو رہی۔ بتانے کا مقصد مسلمانوں کی برائیوں کا نہیں ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کچھ دین پر چلیں، اپنے قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمان جب تک قرآن سے لگا، اللہ حکومت بھی دیں گے، اللہ بادشاہت بھی دیں گے، اللہ سلطنت بھی دیں گے۔ آپ کیسے کیسے واقعات، ایک زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مال کے حرص کے اندر پڑے، غیروں نے اس کو پکڑ لیا۔ مال دو ان کو، خوب کھلاؤ پلاؤ، بنگلے دو، کار دو، ماہانہ 1,00,000 1.5 2 لاکھ، خوب کتنا پیسہ دینا ہے اتنا پیسہ دے دو۔ اس کے پیچھے سے اپنا طریقہ، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، ایسا کرتے 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 مسلمانوں کے دین اور ایمان کو ہی نکال دیا۔ دھوکہ مت کھاؤ، مال کے پیچھے محنت کرو، اللہ مال دیں گے، لیکن مال کے ساتھ ساتھ دین بھی ہونا۔ ہم ایک ہی بات کہتے ہیں نوجوانوں سے، کہیں پر بھی جاؤ، کچھ بھی کام کرو، کوئی بھی جاب کرو، کوئی بھی نوکری کرو، کسی کمپنی میں چلے جاؤ، 5 وقت کے نمازی بنو اور نبی کے سنت طریقے پر چلو۔ اگر اس طریقے سے دنیا کے اندر چل سکتے ہیں تو چلو، ورنہ ایسے کاموں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو ہمیں بے نمازی بنا دے، ایسے جاب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سے ہٹا کر ہمیں غیروں کے ساتھ مل کر ان کے طریقے کے موافق چلنے والے بن جائے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ مسلمان اپنا طریقہ چھوڑ دے۔ فکر کرے، ارادے کرے، انشاءاللہ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے، خود مسلمان بنیں گے، پکے سچے مسلمان بنیں گے، اور دوسروں کو مسلمان بن کر بہترین تاجر بنو، بہترین کمائی کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے گھر چلاؤ، فیملی چلاؤ، بچوں کو چلاؤ، اور دیندار بھی بنو، نمازی بنو، نبی کے ایک ایک حکم پر عمل کرو، اور ضرورت پڑنے پر اللہ کے دین کے لیے اپنا مال نچھاور کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک دین اسلام پر جمنے کی، قائم رہنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اور اپنے اولاد کو پکے سچے مسلمان بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔